السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما بفضلہ تعالی۔ پارہ نمبر 11 آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 94 سورۃ توبہ۔ یعتذرون علیکم اذا رجعتم الیہم، بہانے بنائیں گے وہ تمہارے پاس آ کر جب تم لوگ ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتا دیے تھے منافقین کے نام کہ اب بہت ہو گیا، ان کی مکاریاں حد سے بڑھ گئیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی منافقت کا جو پردہ ہے اس کو چاک کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے والے رویے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اب کیا کریں گے، کہ جب آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے، غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے، مدینہ میں پہنچیں گے، تو یہ سب منافقین بہانے بناتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ نے ہمیں پوری طرح مطلع کر دیا ہے تمہاری خبروں سے، یعنی مزید ان سے مروت کا مظاہرہ نہیں کریں اور ان کے اس عمل کا کھلم کھلا جواب دیں۔ سیر اللہ اعمالکم ورسولہ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، یعنی زبانی کلامی جمع خرچ کا وقت ختم ہو چکا۔ اب اگر مومن ہو تو مومن ہونے کا حق ثابت کرو، عمل کر کے دکھاؤ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس اللہ کی طرف جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ آیت نمبر 96 میں یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھائیں گے اے مسلمانوں تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، دوبارہ ان کی باتوں پر یقین کرنے لگو، وہ مقام ان کو دے دو جو وہ اب کھو چکے ہیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ، تو اللہ ہرگز ان سے راضی نہیں ہوگا، عن القوم الفاسقین، فاسق قوم سے، تو اللہ کبھی بھی فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ عاجز نہیں آتا۔ آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتے ہیں یہ بدو لوگ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ اس لائق ہیں کہ ناواقف ہوں اس چیز کی حدود سے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
دراصل اعراب کے بارے میں جو عربی بدو تھے ان کے بارے میں یہ الفاظ اس لیے کہے گئے کہ شہری لوگوں میں اور گاؤں دیہات کے لوگوں کے رویے میں اور عمل میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ صحابہ کرام وہ مسلسل روزانہ آپ کی مجلس میں شریک ہوتے، آپ کی بات سنتے، وحی کا نزول ہو رہا تھا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کرتے۔ یوں دن بدن ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا تھا، جبکہ گاؤں دیہاتوں میں جو ارد گرد کے عرب کے علاقے تھے، بستیاں تھیں، ان لوگوں کو یہ موقع میسر نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان بدوؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں تو وہ اس کو تاوان سمجھتے ہیں۔ اگر اعلان کر دیا جائے کہ مسلمانوں کو مالی طور پر مدد کی ضرورت ہے کسی جنگ کی تیاری کے لیے، یا خیرات صدقات دو، زکوٰۃ نکالو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ تو ہمارے سر چٹی پڑ گئی، یہ تو ایک قسم کا تاوان ہے، یہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں اس کو۔ وَيَتَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ منتظر ہیں تم لوگوں پر کسی گردش زمانہ کے، اور ان کی دل کی کیفیت تو یہ ہے، اللہ ان کی بھی دل کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ ان کی دل کی کیفیت تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا معرکہ ہو، کوئی دشمن ایسا آ کے ان سے ٹکرائے کہ نہ یہ مسلمان بچیں نہ ان کا دین، اور ہماری اس بیکار کے تاوان سے جان چھوٹے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اور بری گردش ان کے اوپر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 99، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرَابَةٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان بدوؤں میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے قرب اور ان کی دعاؤں کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی سب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ایک ہی ماں کی ساری اولادیں بھی برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ایک گھر میں رہنے والے لوگ عمل کے اعتبار سے یکساں نہیں ہوتے۔ ایک ہی ماں نے پیدا کیا ہوتا ہے، وہی ماں پرورش کرتی ہے سب کی۔ کیا سب بچے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں؟ کیا ماں کے اتنے ہی تابع دار ہوتے ہیں، یا دین پر اتنا ہی عمل کرنے والے ہوتے ہیں جتنا ان کی ماں نے سکھایا؟ نہیں۔ تو لوگ اپنے سوچ فعل اس اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان علاقوں میں رہنے والے بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دل کی خوشی سے مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم خرچ کریں گے اس کے ذریعے سے ہمیں نبی کا رسول، اللہ کے نبی کا قرب اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، یہ واقعتاً ان کے لیے باعث تقرب ہوگا، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، تو یہ تمام انسان کی جو قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے ہاں قبول اور مقبول ہوتی ہیں اگر اخلاص کے ساتھ کی جائیں، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور وہ اہم آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیک اعمال میں، نیکیوں کے ساتھ۔ سابقون الاولون کے درجات بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ عمل کے اعتبار سے سب یکساں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے درجے بنائے، آسمانوں کے بھی درجے بنائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہترین حکمت پوشیدہ ہے۔ نہ تو انسان کے اعمال ہر وقت ایک جیسے درجے پر ہوتے ہیں، ان کے اندر ہماری جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بہت زیادہ صدقات و خیرات کر رہے ہوتے ہیں، نماز ہے تو بہت خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی تھک کے بہت زیادہ خشوع کے ساتھ بھی نہیں پڑھی جاتی۔ بعض اوقات کوئی تکلیف ہوتی ہے جسم میں
تو بھی انسان کی توجہ بار بار ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ ایسے ماحول میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ باوجود کوشش کی آپ یکسوئی نہیں اختیار کر پاتے. تو ظاہر ہے پھر اگر نماز کی حالت میں فرق ہے تو اس کے اجر میں بھی فرق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں جو سابقون الاولون کا کہا ہے، سابقون الاولون کون ہوتے ہیں؟ وہ جو ہر کام میں سب سے پہلے آگے ہوں، جو کام پہلی بار ہوا ہو اور پہلی بار کے اس کام ہونے پر وہ سب سے پہلے ہوں، وہ ہیں سابقون الاولون. آپ کو دنیا کی پہلی مثال دے کے سمجھا دوں. مثال کے طور پر کوئی ایک نیا کارخانہ بنا، کوئی نئی ایک فیکٹری بنی. جو لوگ پہلے پہلے اس میں جاتے ہیں، شروع کے ورکرز ہوتے ہیں، ان کی اہمیت مالکان کی نظر میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح آپ اگر کوئی جاب کر رہے ہیں، آپ کو ملازمین ملتے ہیں، تو جو آپ کے شروع کے ساتھی ہوتے ہیں آپ ان کی خدمات کو یاد رکھتے ہیں زیادہ. اسی طرح آپ پہلی اولاد کی بات دیکھ لیں. جو محبت، جو رتبہ ماں باپ کی نظر میں اس کا ہوتا ہے وہ شاید ہی کسی اور کا ہوتا ہے نا ایسا پہلا. تو یہاں پر بتائی جا رہی ہے بات اسلام میں پہل کرنے والوں کی، کہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں پہل کی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو سب سے پہلے آپ پر کون ایمان لایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایمان لانے والوں میں جو پہل کے لوگ تھے. اسی طرح سے ہجرت کرنے والوں میں جنہوں نے پہلے ہجرت کی. اسی طرح سے سب سے پہلا غزوہ کون تھا؟ غزوہ بدر. اس میں جن لوگوں نے شرکت کی. اسی طرح اگر دین اسلام کو ضرورت پڑی، اسی طرح وہ شہداء جو پہل شہید ہوئے، جنہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا دین اسلام کی سربلندی کی خاطر. یہ آیات ہمیں یہ بات سمجھاتی ہیں کہ انہوں نے نیکیوں میں پہل کی، آگے بڑھ گئے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے درجوں کو پہنچ نہیں سکتے. انسان کوشش سے سب کچھ پا سکتا ہے. آج بھی فتنے کا دور ہے، ایسے ہی کفر پھیلا ہوا ہے. اس میں اگر ان تمام مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے انسان سختی سے دین اسلام پر جم جائے، شریعت پر عمل کرے، سنت کا اتباع کرے، تقوی کی زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو سابقون الاولون میں پہنچا دیں گے. کیونکہ اس دور میں دین میں استقامت اختیار کرنا، سچ بولنا، سچ کا ساتھ دینا، سچ کے لیے گواہی دینا، اور اس فتنے اور مہنگائی کے دور میں اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کر فی سبیل اللہ اپنا مال خرچ کرنا، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین میں سے وہ لوگ جنہوں نے پہل کی اسلام لانے میں، ہجرت کرنے میں، اور وہ انصار جنہوں نے اپنا مال جو تھا وہ مہاجرین بھائیوں پر برابر کا تقسیم کیا، اور جو انصاریوں میں سے سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور پھر جنہوں نے ان کی پیروی کی. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. انسان جہاں کہیں جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ جگہ چھوڑ کے جانی ہوگی، جانا پڑتا ہے نا. چاہے گھر آپ اپنا بھی بنائیں، کتنی محنت سے بنائیں، کہتے ہیں نا ایک دن تو مجھے جانا ہی ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اس گھر سے جانا ہے. بیٹیاں ہیں تو رخصت ہو کے جانا ہے، کوئی کرائے کا مکان ہے تو وہاں سے جانا ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا ہے تو بھی چھوڑ کے جانا ہے. تو ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے انسان کو اس کے جانے کا غم ہوتا ہے. لیکن جنت ایسی جگہ ہے جو کچھ بھی نعمتیں وہاں ہوں گی وہ کبھی آپ سے نہیں چھینیں گی، کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گی،
کبھی پرانی نہیں ہوں گی، کبھی کوئی شخص ان سے بور نہیں ہوگا، اکتائے گا نہیں، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے تصرف میں نہ رہیں، کیونکہ دنیا میں تو انسان پر بیماری آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی معذوری ہو جاتی ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ چاہیں بھی تو استعمال نہیں کر پاتے۔ تو جنت اللہ تعالیٰ کی وہ اعلیٰ ترین جگہ ہے جہاں پر ایسا کوئی غم جنتیوں کو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید خبردار کر رہے ہیں، اور تمہارے آس پاس کے بادیاں نشین ہیں، ان میں بھی منافق ہیں، یعنی منافق صرف مدینہ میں نہیں ہیں، ان عربی بدوؤں میں بھی منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں بھی جو نفاق پر اڑ چکے ہیں۔ تو نفاق جو ہے، جس طرح نیکیوں میں درجات ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نفاق میں منافقت کے بھی درجات بتا رہے ہیں۔ تو پہلی منافقت کیا ہے؟ جھوٹے بہانے بنانا، جان چھڑانا۔ پھر کیا ہے؟ دوسری سٹیج اس سے آگے بڑھ گیا، کیا کیا؟ جھوٹی قسمیں کھائیں۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ کہ منافقت اتنی بڑھ جائے کہ پھر وہ اسلام کی دشمنی کرنے لگے، اسلام کی جڑیں کاٹنے لگے۔ یہ منافقت کے 3 درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے ایک بہت بڑے عذاب کی طرف۔ تو ایک تو یہ کہ دین پر عمل نہ کیا، دوسرا دین پر آنے والوں کے رستے میں روڑے اٹکائے اور دین کی مخالفت کی، دین کو پھیلانے میں حصہ ڈالنے کی بجائے اس کے ختم کرنے، اس سے لوگوں کو روکنے میں اپنا حصہ ڈالا، اس لیے ان لوگوں کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتے ہیں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نیکی کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں حصہ ڈال پاتے۔ تو یہ لوگ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، برملا آ کے کہتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکا۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اچھے اور برے اعمال ملے جلے کیے، یعنی نیکیاں بھی کرتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے، حقوق ادا کرتے ہیں، کچھ کی حق تلفی بھی کر دیتے ہیں۔ تو ان کے اعمال برابر کیسے ہیں؟ صحیح بھی ہیں اور غلط بھی، نیکی بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی ان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تو بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ آیت نمبر 103 میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے اموال میں سے صدقات قبول فرما لی کیجیے۔ ہر مشکل کا حل ہے، اللہ نے ہمارے رستے آسان کیے ہیں، شریعت محمدی میں انتہائی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے نبی، اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو ان سے صدقات لے کر تطہرہم وتزکیہم بہا، تو اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے۔ آپ سے کوئی گناہ ہو جائے چھوٹا موٹا، آپ کسی سے کہنا بھی نہیں چاہتے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے اعتراف کریں، اے اللہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا، تو جانتا ہے، اوروں سے پوشیدہ ہے، میرا اس دنیا میں پردہ رکھنا اور اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دینا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور دل سے شرمندہ ہوں، پھر جیسا گناہ ہوا ہے، جیسی غلطی ہوئی ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ کیسا گناہ تھا، اس کے مطابق اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے صدقہ کریں، کیونکہ صدقات ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ اور نبی پاک کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، اور ان کے لیے دعا کیجیے، یقیناً آپ کی دعا ان کے حق میں سکون بخش ہوگی۔ جس کے حق میں نبی دعا کریں تو اس کا معاملہ تو جانو سدھر گیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 105، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اب اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ تو وہ لوگ، اب یہ ساری غزوہ تبوک کے بعد کی کیفیت بتائی جا رہی۔ کیا کہا تھا نبی پاک سے کہ کچھ آئیں گے جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے، آپ پہچان جانا، ٹھیک ہے، وہ منافق ہو گئے۔ اب کچھ ایسے ہیں جن سے غلطی ہوئی اور انہوں نے آ کے اعتراف کر لیا کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی۔
ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سے کہیں صدقات دیں تاکہ ان کی خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دی جائیں، وہ پھر سے پاک صاف ہو جائیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ توبہ کر لیں تو ان سے کہو کہ اب تم بہترین عمل کرو، اب تم سے یہ کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے معاملے کو اللہ نے فیصلے تک مؤخر کر دیا ہے، چاہے انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ غزوہ تبوک چونکہ فرض عین تھا، سب کو اس میں شرکت کے لیے کہا گیا تھا، لیکن کچھ لوگ اپنی طبیعت کی وجہ سے نہ گئے، کچھ لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور نہیں گئے۔ ان میں 3 صحابہ کرام ایسے تھے جن کو اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے صحابہ تھے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر تھے، لیکن محض ٹال مٹول اور سستی کی وجہ سے وہ اس غزوے میں شرکت نہ کر سکے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو یہ صحابہ کرام بھی پیش ہوئے۔ ان 3 صحابہ کرام میں کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع شامل تھے۔ اس میں جو صحابی ہیں کعب بن مالک، انہوں نے اپنا یہ واقعہ کہ اس وقت ان کے ساتھ کیا کیفیت گزری جب وہ شریک نہیں ہو سکے، انہوں نے اپنی زبانی اس واقعے کو بیان کیا، جو کہ ہمیں احادیث کی کتاب سے ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب غزوہ تبوک کا اعلان ہوا تو میں صحت مند تھا، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی عارضہ نہیں تھا، کوئی مشکل درپیش نہیں تھی، اور میری خوشحالی بھی تھی۔ میری اونٹنی تھی جس پہ میں سواری کرتا تھا، وہ بھی توانا اور تندرست تھی، لیکن صرف سستی کی وجہ سے میں لشکر کے ساتھ روانہ نہ ہو سکا۔ لیکن میرا ارادہ یہ تھا کہ آج لشکر روانہ ہوا ہے، کوئی بات نہیں، میری اونٹنی تیز ہے، میں کل روانہ ہوں گا اور ان کے ساتھ جا کر مل جاؤں گا۔ میں اسی طرح سوچتا رہا اور دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ وقت نکل گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ مجھے احساس ہوا کہ اب اگر میں کتنی بھی کوشش کر لوں تو میں لشکر کے ساتھ جا کر مل نہیں سکتا۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ تم لوگ کیوں نہیں آئے تھے؟ تو منافقین نے تو قسمیں کھا کر بہانے بنا لیے، اور پھر جب ان لوگوں میں پوچھتے پوچھتے کعب بن مالک کی باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، کیونکہ نبی پاک جانتے تھے کہ یہ تو سچے مومن ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں کس چیز نے روکا تھا اے کعب کہ تم نہ آ سکے؟ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، صاف کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے زبان دی ہے، میں بھی بہت سی باتیں بنا سکتا ہوں، لیکن مجھے ایسا کوئی بھی عذر مانے نہیں تھا۔ میں صحت مند تھا، میں غنی تھا، خوشحال تھا، سوائے اس کے کہ شیطان نے مجھے ورغلایا، میرے میں وسوسہ ڈالا، مجھے سستی دلائی اور مجھ سے تاخیر ہو گئی۔ اور پھر جو باقی 2 صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی سچ بولا اور کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اذن سے ان کے بارے میں کہا تمام صحابہ کرام کو کہ تم میں سے اب کوئی بھی ان تینوں سے بات نہیں کرے گا۔ یوں ان کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 50 دن تک کسی نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، کوئی ان کے ہاں نہ گیا، نہ ان سے کوئی بات چیت کی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی جو کہ میرے بچپن کے دوست بھی تھے، ایک دن میں نے ان سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا کہ میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں۔ آپ نے اپنے کزن سے کہا تم تو مجھے اچھی طرح جانتے ہو، تم بچپن کے میرے ساتھی ہو، میں تو منافق نہیں ہوں۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ جب 40 دن گزر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے ذریعے ان کو پیغام بھیجا اور ان کی بیوی کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا۔ یہ کعب بن مالک کی بات ہو رہی۔ اسی دوران والی غسان کی طرف سے، جو غسان کے والی تھے، انہوں نے جب یہ سچویشن دیکھی، ان کو تک پہنچی خبریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ان کے صحابہ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کعب بن مالک کے نام میں خط لکھا اور انہیں کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی آپ پر ظلم ڈھا رہے ہیں،
جبکہ آپ تو ایک باعزت آدمی ہیں. آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو ذلیل کیا جائے. تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی بہت قدر کریں گے اور اپنے پاس سے آپ کو اعلیٰ مرتبہ بھی دیں گے. یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. آپ نے وہ خط اٹھا کر آگ میں ڈال دیے. اب ان کی سزا کا 50واں دن تھا. اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ان کو سرخرو کیا. دراصل اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ایک حکمت پوشیدہ ہے. یہ ایک اعلان تھا، یہ ایک تنبیہ تھی تمام اہل ایمان کے لیے کہ تمہیں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. آئندہ اگر سستی آئے تو پہلے ہی جھٹکے میں اس کو دور کر دیں. جب بھی کوئی ایسا خیال آتا ہے جو ہمیں نیکی سے روکتا ہے، جان لو وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. شیطان تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم نیکیوں میں سبقت لے کے جائیں. وہ کیوں چاہے گا؟ وہ تو چاہتا ہے میں جہنم میں جا رہا ہوں، اوروں کو کیوں نہ لے کے جاؤں. آیت نمبر 107 میں اب اس مسجد کا ذکر آ رہا ہے جو کہ منافقین نے بنائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش میں گھسیٹنا چاہا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے اور اہل ایمان میں تفریق ڈالنے کے لیے، اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر آئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. تو منافقین نے اس کی ضد کے طور پر اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد ضرار کہا. دراصل اس کی تعمیر کے پیچھے ایک راہب تھا عیسائی، ابو عامر اس کا نام تھا. جب دین اسلام آیا تو بجائے اس کے کہ وہ دین اسلام میں داخل ہوتا، اس نے اسلام سے دشمنی اختیار کر لی، اور اسی دشمنی کی بنا پر وہ جب مکہ کے جو منافقین تھے یا مشرکین تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے، جب ان کو غزوہ بدر میں شکست ہوئی تو یہ عامر جو راہب تھا، ابو عامر، یہ اس کے بعد جا کے وہ مکہ میں ہی ان کے ساتھ آباد ہو گیا. یعنی یہ اس کی دشمنی کی ایک کھلی علامت تھی. اس نے اپنی دشمنی کو پھر چھپایا نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو نیکی کا ہی ارادہ کیا تھا، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. یہ منافقین آ کر کہیں گے کہ دیکھیے ہم نے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ آئیے اس کا افتتاح کیجئے. تو اس قسم کے حربے یہ استعمال کریں گے. اللہ نے خبردار کر دیا. آیت نمبر 108 لَتَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. اے نبی آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. یعنی آپ اس میں ہرگز کبھی بھی نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، نہ آپ نہ آپ کے ساتھی. اور چونکہ بالکل تھوڑے ہی فاصلے پہ مسجد قباء تھی تو کیا کہا کہ جو مسجد اللہ کے دین کی خاطر بنی ہے تو وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں جائیں اور نماز ادا کریں. اس میں وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہت زیادہ پاک رہنے والے ہیں. یہاں پہ قباء میں رہنے والے لوگوں کی پاکی کی تعریف کی گئی ہے کہ یہاں وہ لوگ ہیں جو بہت پاک ہیں. تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ طہارت کے لیے کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم قضائے حاجت کے بعد مٹی کے ڈھیروں سے خود کو صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پانی کا بھی طہارت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت کی تعریف فرمائی. اور پھر ہم سنت کے تبع میں پانی میسر ہو تو پانی استعمال کرتے ہیں، اور یہ بہترین طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ورنہ پچھلے ادوار میں اگر کہیں پانی نہیں ہوتا تھا تو پھر اجمار کرنے کا بھی طریقہ ہمارے دین نے ہمیں وضع کیا ہے کہ اگر مٹی کے ڈھیلے ہوں تو ان کو طاق عداد میں یوز کیا جائے، یعنی کہ 3، 5، 7. تو اس تعداد میں اگر انسان استعمال کر لے تو اللہ کی طرف سے اس کو پاکی نصیب ہو جاتی ہے.
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا، ان کی رہنمائی نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 111 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ مومنین نے اپنی جانیں جنت کے بدلے گروی رکھی ہوئی ہیں، جان بھی اور مال بھی۔ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں لگا دو اور مال بھی، اور جا کے جنت کے حقدار بن جاؤ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اور وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر یا تو وہ قتل کرتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں، یا تو غازی بنتے ہیں یا شہید۔ یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے سچا، تورات، انجیل اور قرآن میں۔ یہی بشارت اللہ تعالیٰ نے انجیل میں بھی دی تھی اور تورات میں بھی، کیونکہ اس وقت تورات اور انجیل جس وقت نزول ہوا ان کا، جو لوگ اس پر عمل کرتے تھے وہ سچے مسلمان تھے، تو ان کے لیے بھی یہ انعام تھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار سے لڑو گے، اپنی جان کے نذرانے پیش کرو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اعلیٰ جنتوں سے نوازے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو وفا کرنے والا ہے؟ پس خوشیاں مناؤ اپنی اس تجارت پر جس کا سودا تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ تو دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مال و متاع اکٹھا کر لیا، ایک گھر پھر سے دوسرا گھر، چھوٹی گاڑی اس سے بڑی گاڑی، بچوں کو اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھانا، اسے منع نہیں کرتا ہمارا دین۔ ہاں، ہمارا دین اس بات کی تائید نہیں کرتا، ان دنیا کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، دنیا میں جو آپ نے اپنے گول سیٹ کر رکھے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایسے پڑھانا ہے، کاروبار ایسا ہونا چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے، گاڑی ایسی ہونی چاہیے، کہ ان کو پاتے پاتے آپ اللہ کو اور اس کی راہ کو نہ بھول جاؤ، کہ تم اللہ کی راہ کے لیے بخیل ہو جاؤ، اللہ کے دین کے لیے بخیل ہو جاؤ۔ یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کتنا عجیب رویہ ہے ہمارا کہ سب کچھ تو ہمیں اللہ دیتا ہے، اور پھر جب اللہ ہی کے دین پہ خرچ کرنا پڑے تو ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ کیسا جال ہے جو شیطان ہمارے گرد بن دیتا ہے کہ جس کا مال ہے ہم اس کو لوٹانے سے کتراتے ہیں، اور جبکہ وہ کہتا ہے کہ یہ جمع ہو رہا ہے، اللہ بڑھا بڑھا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اس تجارت کا راز جان لیا، یہ والی تجارت سیکھ لی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اپنی اس کامیابی پہ خوش ہو جاؤ۔ ذالک وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، اور دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، اور نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المومنین، اور آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ گنوا دی گئیں ان کی اوصاف کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی جنت کے حقدار پائیں گے، اور ان میں جو ذکر کیا گیا، آمرون بالمعروف ونہون عن المنکر، کسی کو نیکی سے روکنا، نیکی کرنے کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ اس میں بھی کچھ خرچ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کر سکتا تھا، میری ذمہ داریاں تھیں، میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا تھا، تو کیا زبان کے لیے بھی کچھ جمع خرچ ہے؟ اگر آپ کو کوئی نیکی کی بات پتہ ہے، دوسروں کو بتانے میں تو کچھ نہیں جاتا۔ اگر کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کو ٹوک دینا کیا بہت بڑا کام ہے؟ پر شیطان اس کو بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ لیکن جو یہ کر گزرتے ہیں ان کے لیے اعلیٰ جنتیں ہیں۔ پھر یہاں پہ سیاحت کا لفظ استعمال کیا، وسائحون، اور سیاحت کرنے والے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر امت کے لیے سیاحت کا ایک طریقہ تھا، اور میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور ہر امت کی ایک رہبانیت تھی، جبکہ میری امت کی رہبانیت دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا کہ سب کچھ چھوڑ دو، شادی بھی نہ کرو، کھانے پینے سے بے رغبتی ہو جائے
اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل جاؤ. کیا ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے؟ نہیں. تو ہماری رحمانیت کیا ہے کہ دشمن سامنے ہو دین کا تو اس کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 113 میں اللہ فرماتے ہیں مَكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ. اے نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ بات روا نہیں کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے خواہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں. اس کے بعد جب کہ ان پر حق واضح ہو چکا وہ لوگ تو جہنمی ہیں. ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا ہمارا دین کہ ہم کسی کافر کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی موت کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے جب وہ زندہ ہوں کہ اللہ تو ان کو بھی ہدایت دے، انہیں بھی دین کے رستے پر لے آ. اس سے منع نہیں کیا گیا. ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے. لیکن جب کوئی اس حال میں اس دنیا سے جائے کہ وہ کافر تھا، اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، تو اس کے لیے پھر مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا گیا، استغفار کرنے سے منع کیا گیا ہے. پھر اس کی ایک مثال بتا دی وَمَكَانِ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَوْعِدَةٍ وَعَادَهَا إِيَّاهُ، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے سے ہجرت کی اور اپنے والد سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تم سے اور تمہارے بتوں سے بیزار ہوں، ہاں میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا. یہ بات آپ نے اپنے والد سے کہی. اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے رب کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، اور جب آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے اعلان بیزاری کر دیا. یقیناً ابراہیم بہت درد دل رکھنے والے اور حلیم طبع تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کو پورا کیا. آپ نے اپنی زندگی میں اپنے والد کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق دے دے، لیکن جب ان کی موت واقع ہو گئی تو پھر آپ نے ان کے لیے استغفار کرنا اور دعا کرنا بند کر دیا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 119 میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو. ہمیں اصول بتا دیا کہ اللہ سے ڈرو، نیکی کرو اور برائی سے بچنے کی کوشش کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو. سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے جائے گی. اچھے لوگوں کی صحبت دنیا اور آخرت دونوں میں فائدے کا سبب بنے گی. لوگ اپنی صحبت کی بنیاد پر اٹھائے جائیں گے. ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ شخص ہوگا جو نہ تو با جماعت نمازیں پڑھ پاتا ہوگا، نہ تہجد گزار ہوگا، نہ اس کے پاس اتنا مال ہوگا کہ وہ بہت صدقہ خیرات کرے، لیکن جب کبھی اس کو وقت میسر ہوتا، فارغ وقت ہوتا ہے نا سب کے پاس لیجر ٹائم، تو کیا کرتے ہیں اس میں؟ کوئی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کوئی کھیل کھیلنے نکل جاتے ہیں، کوئی دوستوں سے ملنے نکل جاتے ہیں، کوئی باہر آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں. بہرحال ہر شخص کے پاس چاہے روزانہ یا ویکنڈ پہ ٹائم ضرور ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. اب یہ انسان پر ہے کہ اس نے کیسے گزارا. تو حدیث میں ہے کہ وہ شخص جس کو اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنے کا کہہ لیں کہ اس کو توفیق نہیں تھی یا وہ کسی بھی وجہ سے نہیں کر پاتا تھا، لیکن جب اس کے پاس وقت ہوتا فراغت کا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتا تھا جن کے اعمال بہت اچھے تھے. تو ایسا شخص جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے جن کے ساتھ وہ دنیا میں بیٹھتا تھا. تو درجہ ہو گیا نا برابر. حالانکہ اس کے اعمال ان کے قابل نہیں تھے، ان کے جیسے نہیں تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کو پسند کرتا تھا، ان کی صحبت اختیار کرتا تھا. صحبت اثر رکھتی ہے، صحبت اثر رکھتی ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان میں کوئی برائی نہ آئے، اتنا کافی نہیں ہے، ان کی دوستیوں پر بھی نظر رکھیں.
کہ ان کے دوست کون ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں، کن کے ساتھ فارغ وقت گزارتے ہیں. یہ چیز بھی ہماری ذمہ داری، کیونکہ آپ کی تربیت ایک طرف رہ جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ وہ صحبت اثر دکھا دے گی. تو بچوں کو صحبت کی تربیت بھی دینی چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں نا نشانیوں سے پہچانو، اسی طرح اچھے دوست کی نشانیاں بتایا کریں، برائی کی پہچان کروائیں، اچھائی کی پہچان کروائیں، تاکہ انہیں اچھی صحبت نصیب ہو اور وہ ہمارے حق میں بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوں. تو لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان آیات کی روشنی میں ضرور کسی دینی جماعت کے ساتھ جڑ جائیں. جو بہترین لوگ ہمارے ارد گرد ہوں، کوشش کریں. سارے نہیں بھی ملتے تو چند تو لوگ، ایک دوست تو نہیں ہوتا نا، کوئی نہ کوئی آپ کا سرکل ہوتا ہے. اس سرکل میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دنیاوی مفاد کو نظر میں نہ رکھتے ہوں، جو دین پر عمل کرنے والے ہوں. آیت نمبر 126 میں اللہ فرماتے ہیں، کیا یہ منافقین دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال انہیں آزمایا جاتا ہے، اور ایک بار یا 2 بار، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی نہ تو یہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت اخذ کرتے ہیں. یعنی اب دین اسلام کا پرچار ہو رہا تھا، دین تیزی سے پھیل رہا تھا، غزوات پہ غزوات ہو رہے تھے، تو ظاہر ہے بار بار ان کو دعوت دی جاتی تھی ہر چیز کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب یہ سال میں 2 یا 3 بار آزمائے جاتے ہیں، اور پھر بھی یہ نصیحت نہیں پکڑتے. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، وہی آ گئی، روزہ فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور قتال فی سبیل اللہ کا حکم آ گیا. اب جب ایسی آیات نازل ہوتی ہیں تو یہ منافقین کی جان پر بن جاتی، لو ایک اور مصیبت آ گئی، خوش نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں، تو یہ ادھر ادھر ایک دوسرے کو دیکھتے کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے اس محفل سے نکل جاتے. دراصل اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. تو جو دنیا دار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بہت سمجھدار ہوں، نہیں. جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں، جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے اچھی کھیتی نہ تیار کر کے بھیجی، اس جیسا بے وقوف تو پھر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آیت نمبر 128 میں، یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. اے لوگو دیکھو، تمہارے درمیان، تمہارے پاس ایک رسول آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، تمہاری تکلیف اس پہ بہت گراں گزرتی ہے. جو بھی چیز مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، ان کے لیے اذیت کا باعث ہو، اس کی طبیعت پہ بڑی گراں گزرتی ہے. حریصٌ علیکم، وہ تمہارے لیے بھلائی کا بہت زیادہ حریص ہے. وہ چاہتا ہے کہ ساری بھلائیاں تمہیں مل جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے لیے وہ شفیق بھی ہے اور رحیم بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی تعریف کی جا رہی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ اعراض برتیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی. علیہ توکلت، میں نے تو اسی پر بھروسہ کیا ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یعنی میں نے اس کا کڑا تھاما، میں نے اس کا سہارا لیا جو عرش کا مالک ہے، جو سب سے بڑی تخلیق ہے، جس کی قبضہ قدرت میں سارے خزانے ہیں. تو اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو کوئی بات نہیں، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے. تو جب ہم مومنین پر حالات مشکل ہو جائیں اور جن لوگوں پر ہم تکیہ کرتے ہیں، جن سے اچھی امیدیں باندھتے ہیں، وہ لوگ اعراض برتے، تو ایسے میں ہمیں اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، ہر حال میں رجوع کرنا چاہیے. لیکن جب دل دکھا ہوا ہو، دنیا ساتھ چھوڑ دے، تو مومن مایوس نہیں ہوتا. مایوسی ابلیس کی نشانی ہے، وہ مایوس ہوا تھا. مومن مایوس نہیں ہوتا. ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، ہم خطا بھی کریں گے، ہمیں نصیحتیں بھی حاصل ہوں گی، لیکن ہم اللہ سے مایوس نہیں ہوں گے کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا، میرا اللہ تو ہے نا. حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس
اللہ رب العزت نے قرآن کی کچھ صورتوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھے ہیں، جن میں سے ایک سورہ یونس بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والا بھی کہا گیا ہے قرآن میں۔ آیت نمبر 1، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ قرآن کی تعریف کی جا رہی، قرآن جس کو اللہ نے لکھا۔ ایک بات جان لیجئے، کلام انسان کی پہچان ہوتا ہے، انسان کی زبان اس کے اندر کو بیان کرتی ہے، انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے، الفاظ کے چناؤ سے پہچانا جاتا ہے۔ بعض لوگ خاموش رہ کے اپنے بہت سے عیب چھپا لیتے ہیں، اپنے اندر کی کیفیت کو چھپا لیتے ہیں۔ جو شخص خاموش ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیونکہ زبان آپ کا ما فی الضمیر بیان کرتی ہے، آپ کا کلام، آپ کی گفتگو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا اور پھر ہمیں ابتدا میں ہی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جو تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، آپ اس کی تخلیقات پہ غور تو کریں کہ اللہ نے کیا کیا بنایا ہے اور کیسے کیسے بنایا ہے۔ ایک اتنی سی مکھی کو اتنی ساری آنکھیں عطا کرتی ہیں۔ ایک ایک چیز پر غور کرتے جائیں، دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، ایک بچے کی پیدائش، اس کا بڑھنا، آہستہ آہستہ انسان کا اپنی عمر کی نقدی گنواتے رہنا اور بڑھاپے میں داخل ہو جانا، پھر جسم کا روح سے نکل جانا، اور وہ وجود جو ابھی ہل جل رہا تھا، سب کچھ محسوس کر رہا تھا، وہ ساکت پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو آیات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن ایک مجسم ہے، حکمت سے لبریز سمندر ہے۔ جو لوگ اس پہ تدبر کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کی جو اصل ہے اس کو پا لیتے ہیں۔ ہم کیوں خسارے میں، ہم کیوں پیچھے ہیں، ہماری زندگی الجھنوں کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ ہم قرآن پر غور نہیں کرتے۔ غور تو اگلا سٹیپ ہے، ہم تو اس کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، آپ کے سوالات آدھے بھی نہیں رہیں گے، آپ کو خود بخود اپنی الجھنوں کے جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی حکمت بھری کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو، اس کی اہمیت کو جانو، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ آیت نمبر 2، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ ہم نے وحی بھیج دی ایک شخص پر جو انہی میں سے تھا، کہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں اور اہل ایمان کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور اس پر کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلم کھلا جادوگر ہے۔ ان کو کیا بات عجیب لگی؟ یہ یہود و نصارہ سے جا کر پوچھیں کہ ان کے جو انبیاء آتے تھے کیا ان کے پاس وحی نہیں آتی تھی؟ کیا وہ انہی کے جیسے انسان نہیں تھے؟ کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے ان کو نبوت کا نہیں بتایا؟ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں وحی آئی اور آپ نے اعلان نبوت کیا تو اس میں کیا انوکھا ہو گیا؟ کیا پہلے انبیاء نے ایسا نہیں کیا تھا؟ پھر فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق 6 دنوں میں فرمائی، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا، وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی۔ تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور ہر معاملے کی تدبیر اللہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ بچوں کے رشتے کر رہے ہوتے ہیں
پریشان ہوتے ہیں، کسی سے کہہ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں 100، پھر آپ کو کرتے 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 کوئی سرا کہیں سے ملتا ہے اور آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جو اللہ نے اس کا جوڑ بنایا ہوتا ہے۔ کوئی آ کے آپ سے کہہ دیتا ہے، کہیں رستے میں آپ کسی سے ٹکرا جاتے ہیں، کوئی اور معاملہ اللہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تدبیر کرتا ہے ہر چیز کی۔ جب اللہ کے ہاں اس کام کے ہونے کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے سرے ملا کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ قیامت کے دن سفارش کرنے کا جن کو حق دیا جائے گا اور جس کے لیے دیا جائے گا بس انہی کے حق میں سفارش ہوگی۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب بس تم اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ کبھی مخلوق بھی خالق ہو سکتی ہے؟ جس کو خود بنایا گیا ہو وہ خود کسی کو بنائے گا؟ تو جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اسی کی عبادت کرو۔ تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر وہی اعادہ کرے گا۔ اعادہ کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو پھر اسی طرح سے دوبارہ بنانا۔ کہ پہلی مرتبہ اللہ نے تمہیں بنایا تو تم لوگ کیوں نہیں یقین کرتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ کیونکہ مشرکین مکہ مرنے پر تو یقین رکھتے تھے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر اعمال کا جواب دینا پڑے گا، وہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہندو بھی آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ اپنی میتوں کو جلا دیتے ہیں، ان کی خاک کو بہا دیتے ہیں کہ اب کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیے، ان کو انصاف کے ساتھ اللہ پورا بدلہ دے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب اس کفر کی وجہ سے ہوگا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو جہنم میں کھانے کے لیے کچھ نہیں اور پینے کے لیے کچھ نہیں، کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، سروں پر انڈیلا جائے گا، پیپ اور خون کا ملا ہوا پانی جو کہ کھول رہا ہوگا گرمی کی وجہ سے، وہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کا اور قرآن کی آیات کا انکار کیا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکدار اور چاند کو روشن نور کی طرح، اپنے نور سے اس کو روشن کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور اس نے اس چاند کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تمہیں معلوم ہو گنتی برسوں کی اور تم معاملات زندگی میں حساب کر سکو۔ بغیر حکمت کے چاند کو بھی نہیں پیدا کیا۔ جہاں وہ آسمان کو زینت بخشتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑھنے اور گھٹنے کے پیچھے کیا حکمت رکھی تاکہ ہم چاند کی تاریخوں کا حساب کتاب رکھ سکیں۔ پہلے اتوار میں جب یہ کلاکس نہیں ہوا کرتے تھے، گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، تو لوگ چاند کی تاریخوں سے، چاند کے بڑھنے گھٹنے سے ہی تاریخیں اخذ کرتے تھے کہ اب چاند کی کون سی تاریخ ہے، اب کون سی تاریخ ہے۔ پھر چاند اپنی پوری تکمیل کو پہنچتا کہ اب 14 تاریخ ہو گئی، اب گھٹنا شروع ہوا تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہو گئی۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں اور زمین میں، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقویٰ ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ تو نشانیاں اور بھی ہیں، ایک تو کونی نشانیاں ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، دریا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر جب حالات ایک دم سے تبدیل ہوتے ہیں، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی آفت آ گئی، یہ بھی نشانی ہوتی ہے۔ کس چیز کی؟ اللہ کے غضب کی، اللہ کے ڈراووں کی، اللہ کی تنبیہ کی، سنبھل جاؤ، ابھی وہ لوگ گئے ہیں، تم بھی جا سکتے تھے، پر ہم غور نہیں کرتے۔
بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، یعنی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں اولئک مأواہم نار بما کانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے اپنی اس کمائی کے سبب جو وہ کر رہے ہیں۔ تو کافر اور مومن کی زندگی میں فرق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے باعث ان کو پہنچا دے گا نعمتوں والے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ دونوں کا رویہ الگ الگ ہے۔ تو اقبال جو ہمارے شاعر مشرق ہیں، انہوں نے فرمایا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ کہ مومن تو جو ہے وہ اخروی زندگی پر نظر رکھتا ہے، اور کافر جو ہے وہ دنیا میں ہی مست ہو کے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ کے نیک بندے، تو پھر یہ ایک دوسرے کو کس طرح سے پکاریں گے؟ سلام سلام سلام، ان کی دعا سلام ہوگی۔ تو جب بھی اہل جنت آپس میں ملتے ہیں تو وہ السلام علیکم کہتے ہیں، سلام پھیلاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے، بہترین نیکیوں میں سے ہے۔ ضروری نہیں ہے جان پہچان والے کو سلام کیا جائے، اجنبی بھی ہو تو سلام کر دیں، دل کی کدورت جاتی رہتی ہے، اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا اور مناجات کا اختتام ہمیشہ ان کلمات پر ہوگا جب وہ جنت میں ہوں گے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو جب ہم اختتام کرتے ہیں اپنی مجالس کا، تب بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ شَرَّ اسْتِعْجَالِهِمْ بالخیر، اور اگر اللہ جلدی کر دیتا ان لوگوں کے لیے شر جیسے کہ وہ جلدی چاہتے ہیں خیر، لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ، تو ان کی اجل پوری ہو چکی ہوتی۔ جب انسان اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کی جلدی کرتا ہے کہ ابھی کہیں مطلب جو کچھ بھی ہو اس کا رزلٹ فوراً ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اسی طرح اگر اللہ ان کی برائیوں پر ان کو سزا دینے میں بھی جلدی کرتا تو کیا ہوتا؟ اس زمین پر ایک سانس لینے والا بھی باقی نہ بچتا۔ صبح سے شام تک نہ جانے ہم کون کون سی خطائیں کرتے ہیں، اللہ درگزر سے کام لیتا رہتا ہے، اور فرشتے یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے اور کوئی صدقہ کر دے تو پھر ہمیں اس کا یہ گناہ مٹانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ ہم ان کو پکڑ لیتے تو کیا ہوتا کہ ان میں سے کوئی باقی نہ بچتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، یوں ہم اس زمین پر بے فکر ہو کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَمْ مَكْرُمْ فِي آيَاتِنَا، اور جب لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور تکلیف کے بعد جو ان پر آ گئی تھی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف دی کہ شاید یہ میری طرف رخ کر لیں اور وہ وقت گزر گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حالات تبدیل کر دیتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے، تو وہ فوراً ہی ہماری آیات کے بارے میں سازش کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اشارہ ان آیات میں مشرکین مکہ کی طرف ہو رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے مکہ میں شدید قسم کا جب قحط پڑا تو یہ لوگ آپ کے پاس آتے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ یہ قحط سالی دور ہو۔ تو اس مصیبت سے ان کے دل جو تھے وہ نرم ہو گئے، پھر وہ آ کے آپ کے مجالس میں بیٹھتے، آپ کی بات کو غور سے سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی آیات کے بارے میں سازشیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ اپنی تدبیریوں میں کہیں زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی سازشیں تم لوگ کر رہے ہو۔ تو اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ بظاہر اگر کوئی شخص
دیندار ہونے کا لبادہ اڑے ہوئے ہے اور لوگوں میں بہت نیک نامی کمایا ہوا ہے تو لوگوں کی نظر میں تو وہ اونچا ہو جائے گا، لیکن آخرت میں کوئی نہیں آئے گا اس کی سفارش کرنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کی ہر چیز سے واقف ہے۔ آیت نمبر 24 میں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے پانی جو ہم برساتے ہیں آسمان سے، پھر اس کی وجہ سے نکل آتا ہے زمین کا سبزہ جس میں کھاتے ہیں انسان اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ جب زمین اچھی طرح اپنا سنگھار کر لیتی ہے اور خوب مزین ہو جاتی ہے اور اس کے مالک سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں، اب ہم اس کو کاٹیں گے اور خوب مال سمیٹیں گے، تو اللہ کہتے ہیں آتاہا امرنا لیلا و نہارا فجعلناہا حصیدا، تو اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیت پر یا باغ پر، اور رات کے وقت یا دن کے وقت، اور ہم اسے کر دیتے ہیں کٹا ہوا جیسے کہ کل وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں، جیسے کہ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے دو دوستوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کی مثال جو ہے وہ آسمان سے اترے ہوئے پانی کی طرح ہے، جس طرح آسمان سے پانی اترتا ہے تو بنجر زمین سیراب ہو جاتی ہے، لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں، ان کی دنیاوی زندگی میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا قرآن، اللہ کی وحی، اللہ کی ہدایات ہماری روح کی غذا ہیں۔ اس دورہ قرآن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روح کی زندگی، روح کو تازہ کرنا، وہ روح جو پورا سال اپنی خوراک صحیح نہ ملنے کی وجہ سے بیمار ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اس کو زندہ کرنے کا مہینہ آتا ہے یہ رمضان، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جسمانی ضرورتوں کا، معاشرتی ضرورتوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ صبح ہوگی ناشتہ کر لو، دوپہر ہوئی کھانا کھا لو، رات ہوئی ہے ڈنر کر لو، پیاس لگی ہے کوئی مشروب پی لو، پھر چائے کا وقت، لباس ہے گرمی کا الگ، سردی کا الگ، فنکشنز کا الگ، سفر پہ جانے کا الگ، سونے کا الگ، ہر قسم کی دنیاوی ضرورت پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ ان سارے جھمیلوں میں ہم اپنی روح کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی خوراک کا خیال نہیں رکھتے۔ کس بے وقوف نے کہا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ قرآن، اللہ کا کلام، یہ روح کی غذا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نور ہے، قرآن نور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، روح کی غذا نور ہے، قرآن ہے، برہان ہے۔ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں، قرآن والوں سے جڑتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ہم اللہ کا نور پاتے ہیں۔ وہ نور ہمارے دل کے اندر جاتا ہے، ہمارے دل کو روشن کرتا ہے، ہماری روح جی اٹھتی ہے۔ کیونکہ جسمانی تقاضے تو ہم روزے کے بعد بھی افطاری میں، سحری میں سب پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسی پر توجہ مرکوز رکھی اور قرآن سے نہ جڑے، رکوع اور سجود نہ کیے، قیام اللیل نہ کیا، تو تمہاری روح پھر ویسی کی ویسی بیمار رہ جائے گی، پھر وہ کب تک جیے گی؟ روح کو زندہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، جو اللہ کی آیات کو سن کو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، تو کیا ہوا کہ وہ جی اٹھتے ہیں، ان کی روح جی اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو بار بار بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف، جنت کی طرف، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، کیونکہ ہدایت تو اللہ ہی سے ملتی ہے۔ رب کو راضی کرو تاکہ ہدایت مل جائے، اور جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بھلائی ہے اور اس سے زیادہ بھی، یعنی جو کوئی نیکی کرے گا اس کا 10 گنا تو ملا ہی ملا، پھر 700 گنا
اور پھر اس سے زیادہ اللہ جتنا چاہے گا اپنے اذن سے بڑھا دے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ لوگ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہیں مسلط ہوگی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ہی ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جنت والے اور رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اور دوسرے لوگ کون ہوں گے؟ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلہا، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو ان کا بدلہ بالکل ویسا ہی ہوگا، ٹٹ فار ٹیٹ، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔ ان پر ذلت چھا جائے گی، نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچانے والا، گویا ان کے چہروں پر تاریکی رات کے ٹکڑے چپکا دیے گئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے، اس نے اپنے دن کے 24 گھنٹے کیسے گزارے۔ آیا اس نے جنت میں جانے کے لیے کچھ اسباب اختیار کیے، یا اس دنیا میں ڈوب کر اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنایا؟ ہر دن کے اختتام پر اگر وقت لگے تو ضرور اپنا محاسبہ کیا کریں کہ آج سارا دن میں نے کون سا ایسا نیکی کا کام کیا جس سے میرا اللہ رب العزت بہت خوش ہوا ہوگا۔ میں نے اپنی جنت کے گھر کا کچھ مٹیریل بھیج دیا، اور پھر یہ بھی سوچا کریں کہ مجھ سے کہاں زیادتی ہوئی، اور کانشیس ہو جایا کریں کہ اچھا یہ ہو گئی تھی غلطی، میں نے توبہ کرنی ہے، صبح اٹھ کے صدقہ بھی کرنا ہے، تاکہ ہم گناہوں کے بوجھ کو یہیں پر ختم کر جائیں، اپنے اوپر سے اتار دیں، وہاں ہمارا بوجھ کوئی نہیں بانٹے گا۔ آیت نمبر 31، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان اور زمین میں سے، یا کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں ہیں، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، موت کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو معبود ہیں یہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ ان سے کہیے کہ آپ پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تم کیوں اس قسم کے کام کرتے ہو جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں؟ تمہیں اللہ کی پکڑ سے خوف نہیں آتا؟ تو وہی ہے اللہ تمہارا رب برے حق، تو حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ جب حق آ گیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو، کیوں نہیں؟ ایک سیدھا رستہ اپناتے تو کہاں سے تم پھیرے جا رہے ہو؟ اسی طرح تیرے رب کی بات سچی ثابت ہوئی نافرمان لوگوں پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب بار بار کہنے کے باوجود وہ اللہ کے دین کی طرف نہیں آئے تو پھر کیا ہوا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر، کانوں پر پردے ڈال دی۔ آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی اور گھڑ لے، یہ کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ پھر فرمایا وَلَكِنَّ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو پہلے سے یہاں موجود ہے، شریعت کی تفصیل ہے اس میں، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے تمام الہامی کتابوں کی۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تورات، زبور، انجیل، قرآن ان سب کو اللہ کی الہامی کتابیں نہ مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ ان سے کہیے کہ لے آؤ تم بھی ایک صورت اس جیسی، اور اس کے لیے جس کو چاہو بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے اگر تم سچے ہو۔ یہی بات سورہ بقرہ میں بھی چیلنج کے طور پہ کہی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان نے گھڑا ہے تو پھر ٹھیک ہے، دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے، بس اللہ کو چھوڑ دو، کسی بھی انسان سے مدد لے لو، اس کو کہو کہ اس جیسی صورتیں لکھ دے۔ ایک جگہ قرآن میں کیا کہا گیا کہ ایسی کوئی 10 صورتیں لکھائیں۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد
کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ آپ دیکھیے دنیا میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، جس نے اس کام کو بہترین طریقے سے کروانا ہوتا ہے، ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس کو لے لیتا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے ہائر کرنے کی۔ تو کیا دنیا میں لکھنے والے موجود نہیں ہیں؟ ہر قسم کی چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو کسی میں لکھنے کی استطاعت ہوتی تو کوئی چیلنج قبول کر لیتا نا۔ اللہ فرماتے ہیں بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے اس چیز کا جس کا ان کو کوئی علم ہی نہیں تھا اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ تو پھر دیکھو کہ ذرا ان کا کیا انجام ہوا۔ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ جب تک وقت ہے انسان کے پاس، مہلت ہے، تو بہتر ہے کہ دوسروں کا برا انجام دیکھ کر انسان نصیحت پکڑے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ، یہ صرف قرآن کی یا ایمان کی بات نہیں ہو رہی، اگر آپ دنیاوی طور پر بھی دیکھیں، کوئی بچہ سگریٹ پیتا ہے، کسی کو دیکھ کر اسے ٹوکا جاتا ہے کہ یہ ایک بری عادت ہے، اس کو چھوڑ دو، ورنہ کیا ہوگا کہ یہ تمہیں کوئی بیماری لگ جائے گی، تمہیں لنگس کا کینسر ہو جائے گا۔ پھر اگر کوئی نہیں مانتا اور واقعی اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی حالت کو دیکھ کر کتنوں کو نصیحت پکڑنی چاہیے کہ اگر آج ہم اس برائی میں مبتلا ہوئے تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ تو اہل ایمان کو، لوگوں کو اس دنیا کے، ان سب کو یہ عقل پکڑنی چاہیے جب جب ان کھنڈرات سے گزرتے ہیں یا کتابوں میں ان کے واقعات پڑھتے ہیں، کہ نصیحت پکڑیں، غور کریں کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان پر عذاب کیوں دیا، اس کیوں پہ غور کیوں نہیں کرتے۔ آیت نمبر 47 میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اللہ کی سنت ہے۔ پھر جب آیا ان کا رسول تو ان کے مابین عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی یہ سنت رہی، ہر قوم میں، ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے تاکہ انہیں اللہ کا کلام سنایا جائے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے جائیں۔ اگر وہ نیک عمل کریں تو خوشخبری سنائی جائے، اور اگر وہ کوئی برا عمل کریں تو انہیں اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جائے۔ اور جب ان کی مدت پوری ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ اہل ایمان اور اپنے نبی کو وہاں سے ہجرت کا حکم دیتے اور باقی لوگوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہی سنت رہی ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی حق ہے، جبکہ اللہ نے شروع میں ہی کہہ دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ پوچھتے ہیں واقعی آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو نبی چن لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر کسی گناہ گار کی جان کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو تو وہ اس عذاب کے بدلے میں دے ڈالے، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ اللہ کی احکامات کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں، خوشحال ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہ دولت آخرت میں کام نہیں آئے گی، خواہ 2 وادیاں بھری ہوئی سونے کی کوئی کہے کہ میں فدیے کے طور پہ دے دوں، اور ایک دن ہی جہنم کا کم کر دیا جائے، اس کو ایک دن کی وہاں سے رخصت مل جائے، تو یہ فدیہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 57 میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور تمہارے سینوں کے مرض کی شفا ہے۔ قرآن شفا ہے، نور ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں شفا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں اتاری ہم نے اس زمین پر کوئی بھی بیماری مگر اس کا علاج قرآن میں رکھا ہے۔ ہم غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ تو یہ ایک نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے اور ہدایت بھی۔ تو جو تقوی اختیار کرتے ہیں
وہ اس قرآن سے فائدہ مند ہو جاتے ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس کی حکمت کو سمجھ جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو ان کی روح کو شفا ملتی ہے، وہ اس کی آیات کو کسی مریض پر پڑھ کر دم کرتے ہیں، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، پھر انہیں حکمت اور بصیرت ملتی ہے، وہ دل کی بیماریوں اور ذہنی بیماریوں سے نجات پا جاتے ہیں، ان کے دل سرشار رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، کچھ چھن بھی جائے تو غمزدہ نہیں ہوتے کہ جس رب نے دیا تھا اسی نے لیا ہے، جس نے لیا ہے وہ پھر نواز دے گا۔ ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں کیونکہ وہ راضی برضا رہتے ہیں، اپنے رب کے فیصلے پر خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں، جو آپ اس وقت بیٹھے ہوئے جمع کر رہے ہیں، جو سننے والے جمع کر رہے ہیں، وہ نیکیاں جو اللہ تعالیٰ آپ پر نازل کر رہا ہے، وہ نیکیاں جو لکھی جا رہی ہیں آپ کے نامہ اعمال میں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کی دولت کو سمیٹ رہے ہوں گے اس وقت، اور ان کے لیے وقت نہیں ہے قرآن کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس سے کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو قرآن سے جڑ جائیں، اور پھر اس میں جلدی نہیں ہے، سہج سہج قدم رکھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں، ایک ایک حق ادا کرتے جائیں، ناظرہ پڑھیں، تجوید پڑھیں، ایک ایک لفظ کے معنی سمجھیں، اس پر غور کریں، ایک آیت سمجھ میں آ گئی، اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اسے یاد کر لیا، اگلا قدم بڑھائیں، اور یوں منزل پہ منزل طے کرتے جائیں، اور وہ سارا خزانہ جمع کر لیں جو آخرت میں کام آئے گا۔ اسی طرح سے جب مومن کو ایک چاشنی لگ جاتی ہے، ایک بندے کو چاشنی لگ جاتی ہے نیکیوں کی، وہ حریص ہو جاتا ہے، اس کو اللہ سے محبت ہو جاتی۔ یہ ہو نہیں سکتا آپ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں اور آپ کو اللہ سے محبت نہ ہو، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، فرض اچھے سے ادا کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو نفل کی بھی رغبت ہو جاتی ہے، فرض پڑھ لی ہیں کچھ نفل کر لوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایسے لوگ صرف حرام کو نہیں چھوڑتے، جو چیز مکروہ ہوتی ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، برائی تو کرنا دور کی بات، برائی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے متقی لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 61 میں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمْلٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں، اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ بھی، اور اے مسلمانوں تم نہیں کر رہے ہوتے کچھ بھی ایک ایسا اچھا عمل مگر یہ کہ ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ اور جب ایسی قرآن کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، ان محفلوں میں شامل ہوتے ہیں، ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ ان محفلوں میں آنے کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں وہ اپنے پر اس رستے میں بچھا دیتے ہیں، اور ان محفلوں میں موجود لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ قرآن کسی بھی کیفیت میں پڑھ رہے ہوں، خود پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اس پہ غور کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، کسی بھی کیفیت میں ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں اور نہیں غائب ہوتی آپ کے رب سے زمین میں ایک ذرے کے برابر کوئی بھی شے، اور نہ آسمانوں میں اور نہ ہی اس سے کم تر کوئی اور شے، اور نہ بڑی، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 62 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوست کون ہوتے ہیں؟ جو صحبت اختیار کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ جا کے عرش کے پاس تو نہیں بیٹھ سکتے، اللہ کا انشاءاللہ دیدار کریں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے اذن سے، لیکن اللہ کا کلام پڑھیں، آپ کسی سے بات کریں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے جب صرف ٹیلی فون تھا، آپ فون پر بات کرتے تھے اپنی اولاد سے، اگر کوئی دور ہے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، تو دل کو تھوڑا سا سکون ہو جاتا تھا۔
اب سائنس اور ایڈوانس ہوئی، ٹیکنالوجی اور آگے بڑھ گئی. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ویڈیو کال کرتے ہیں. کسی سے پوچھو کہ ارے تمہارے سارے بچے باہر ہیں، کیسے دل لگتا ہے، گھر خالی ہو گیا. وہ کہتے ہیں بس یہ شکر ہے اللہ کا، روزانہ ویڈیو کال ہو جاتی ہے، سمجھو ملاقات ہو جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے. نماز اللہ سے ملاقات ہے، حاضری ہے اللہ کے یہاں. تو جب ہمیں اللہ سے بات کرنی ہو نماز پڑھیں، اور جب چاہو کہ اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن پڑھیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا دنیا میں، ایسے لوگ اولیاء اللہ ہیں، اللہ ان کا دوست ہے. تو ایسے لوگ نہ آخرت میں خوفزدہ ہوں گے، نہ انہیں کوئی غم ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوں اور تقوی کی روش اختیار کریں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں، اعلیٰ جنتوں کی. آیت نمبر 71 میں وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور ان کو سنائیے نوح کی خبر. جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگو، اگر تم پر بہت گراں گزر رہا ہے میرا تمہارے سامنے کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ تمہیں نصیحت کرنا، تو میں نے بس اللہ پر توکل کر لیا ہے. بس تم جمع کر لو اپنے سارے ذرائع اور اپنے شریکوں کو بھی، یعنی جو تم شرک کرتے ہو ان کو بھی. پھر تم پر تمہارا معاملہ کسی اشتباہ میں نہ رہ جائے. پھر جو فیصلہ بھی تم میرے بارے میں کرنا چاہو وہ کر گزرو، اور مجھے اس میں کوئی مہلت نہ دینا. یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کا پیغام دیا اور ان کو کہا کہ میں تو یہ کرتا رہوں گا، تم نے جو بھی سزا مجھے دینی ہے سب کو اکٹھا کر لو اور دے دو، مجھے مہلت بھی نہ دینا، بتانا بھی نہیں، سزا دے دینا. کیوں؟ کیونکہ میں تو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اس راستے میں کوئی مشکل آئے گی تو بھی مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی تم سے اجرت تو نہیں مانگ رہا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، پھر بھی اگر تم اعراض کرو تو میں نے تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگی. کیونکہ جس چیز کی فیس دینی پڑے تو پھر وہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ فیس زیادہ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو آدھے لوگ رک جاتے ہیں. ان اجریہ الا علی اللہ، اور میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کا فرما بردار ہو جاؤں. تو انہوں نے جھٹلا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو، تو ہم نے ان کو نجات دے دی، ان کو بھی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور ان کو بنا دیا جان نشین، اور انہی لوگوں کو ہم نے زمین میں خلافت عطا کی. تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. جو لوگ کشتی میں بچ گئے تھے، جتنے جاندار اس میں سوار ہو کر جودی کے پہاڑ پر پہنچ گئے تھے اللہ کے اذن سے، باقی دنیا اللہ تعالیٰ نے انہی سے آباد کی، اس لیے جان نشین کا لفظ استعمال کیا ہے. اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں ہم نے خبردار کر دیا تھا. آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو کوئی ایمان نہیں لایا موسیٰ پر مگر صرف چند نوجوان ایمان لائے تھے. آیت نمبر 83 میں اللہ کہتے ہیں، اور وہ بھی ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اس کے سرداروں سے کہ کہیں ہم پر کوئی مصیبت نہ نازل کر دیں. کیونکہ فرعون کی فرعونیت تو مشہور تھی، وہ بہت بری سزائیں دیا کرتا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو چند لوگ ہی آپ کی طرف لبیک کہتے ہوئے بڑھے تھے، کیونکہ وہ فرعون سے اور اس کے سرداروں سے خوفزدہ تھے. اور یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کر رہا تھا، اور وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. تو فرعون وہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. آیت نمبر 94 میں اللہ فرماتے ہیں، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر آپ کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کی. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار آ کے مشرکین مکہ یہ کہتے کہ ہم اس پر یقین نہیں کرتے. پہلے انبیاء پر تو پوری کتابیں نازل ہوئی، آپ کہتے ہو کہ قرآن آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں، لیکن ہمیں ویسی ہی کوئی کتاب لا کر دکھاؤ. تو جب کسی چیز کا بار بار انکار کیا جائے تو انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی بات تو آ جاتی ہے نا. آپ دیکھیے، اگر کسی بچے کو آپ یہ کہتے رہیں کہ تم تو بہت بے وقوف ہو، بہت بے وقوف ہو، وہ سوچتا ہے پھر کبھی
کہ واقعی میں بے وقوف ہوں نا جو میں ایسی حرکتیں کرتا ہوں، اس کو یقین ہونے لگ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو لوگوں کا بار بار کسی ایک چیز کا اظہار کرنا جو ہے وہ انسان کی طبیعت پہ اثر ڈالتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیجئے میڈیا پہ جو چیز تشہیر جس کی ہو جائے وہ چیز مقبول ہو جاتی ہے، جس کی آپ واہ واہ کروانا چاہیں، جس کو بدنام کرنا چاہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے، بس اس کو کہنا شروع کر دو، کیونکہ بہرحال بات تو اثر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے، اے نبی آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے۔ آپ کو کوئی شک نہیں تھا لیکن آپ رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، اور مت ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ ان کو بار بار کہتے ہیں یہ ایمان نہیں لاتے، تو جان لیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ ایمان لائیں۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پہ، اور چاہے ان کے پاس ساری ہی نشانیاں آ جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ اللہ کا دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، جیسا کہ فرعون نے دیکھا تھا۔ تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی جو ایمان لاتی اور اسے اس کا ایمان نفع پہنچاتا، سوائے قوم یونس کے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا اور اللہ نے اپنا وہ فیصلہ واپس لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے علاقے کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ نے باقی انبیاء علیہ السلام کی طرح سے ہی اپنی قوم کو بھی دین کی دعوت دی، پھر انہوں نے بھی اسی طرح کیا جیسے پچھلی قوموں نے کیا تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آپ ایک وقت تک ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے۔ جب وہ وقت پورا ہو گیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کیونکہ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا تھا، لیکن ابھی اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ بتایا تھا کہ عذاب آ جائے گا 3 دن کے بعد، آپ کو ابھی حکم نہیں ملا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی وہاں سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، وہاں سے چلے گئے، تو قوم کو احساس ہوا کہ واقعی اب لازمی جو وہ بات ہمیں کہہ رہے تھے وہ سچ تھی، اب تو ہم پر عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ تو وہ سب کے سب اپنے گھروں سے نکل آئے۔ کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے گھروں میں جانور تک پال رکھے تھے ان سب کو لے کر وہ ایک میدان میں اکٹھے ہوئے اور اللہ سے گریہ وزاری کی، خوب اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اپنی گناہوں کی۔ تو پھر اللہ کو ان کی توبہ پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں اور رسوا کن عذاب، اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، مدت مہلت ان کو دے دی گئی۔ اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ بھی ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ تو اللہ کے اذن سے ہی، اللہ کی ہدایت سے ہی ہم ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر عذاب نہیں آتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کی طرف پلٹا دیتا ہے، اس لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے ہدایت کے لیے اور اس پر جمنے کے لیے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا واجعلنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا کثرت سے اپنی نماز میں پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں، پہلے فرمایا تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لائیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیے کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان کی طرف توجہ کرو، لیکن یہ نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کے کچھ کام نہیں آتے جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ تو کیا یہ منتظر ہیں کہ جس طرح پہلے لوگوں پر عذاب آیا اللہ کا، ان پر بھی عذاب آ جائے؟ کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ تو آپ نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، حجت تمام ہوئی۔ آپ دروغہ نہیں ہیں کہ لوگوں کو زبردستی دین کی طرف لے کر آئیں۔ آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ،
کہہ دیجیے اے لوگوں تمہارے پاس حق آ چکا تمہارے رب کی طرف سے، اب جو کوئی بھی ہدایت پائے گا وہ اپنے بھلے کو ہی ہدایت پائے گا، اور جو کوئی بھٹک جائے گا تو وہ بھی اپنی جان پر اس کا عذاب پالے گا، اور میں تو تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اے نبی آپ پیروی کرتے جائیے جو کچھ آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ اللہ وحی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے سمعنا وَأَطَعْنَا، آپ پورا عمل کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے ہر ایک کو اپنی جان کا جواب دینا ہے، اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور صبر کیجیے، لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر صبر کریں۔ حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور یقیناً وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ہود کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیونکہ آپ کے بال سفید ہو رہے تھے، کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہودن او اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسے موضوع کی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلے پختہ کی گئی ہیں، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو کہ حکیم اور خبیر ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ حکیم ہے اور خبیر ہے۔ تو قرآن حکمت بھری کتاب ہے، جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کو حکمت، بصیرت اور برہان عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دی، سمجھ لو کہ اس کو خیر کثیر عطا کی۔ امام شافعی فرماتے ہیں، لو لم ينزل من القرآن سواہا لکفت الناس، یعنی اگر اس صورت کے علاوہ قرآن میں کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو بھی یہ صورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی نے یہ فرمایا کہ سورۃ العصر جو ہے وہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر اللہ صرف ایک یہ صورت بھی نازل کر دیتے اور لوگ اس پر تدبر کرتے تو یہ ان کے عمل کے لیے کفایت کر جاتی۔ پھر فرمایا، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر مبین، نذیر و بشیر، کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اسی کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا۔ پھر فرمایا، اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی جانب میں توبہ کرو، اور وہ تمہیں دنیاوی زندگی میں مال و متاع دے گا بہت اچھا، ایک وقت معین تک، اور پھر ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل بھی عطا کرے گا۔ تو کیا ہے، جو کچھ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا وہ تو ملے گا ہی ملے گا، اور جو اس سے اضافی ملے گا، جو اللہ اس کو خوش کر کے عطا کریں گے، وہ ہے فضل۔ تو اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، باقی تو اللہ دے ہی دے گا اپنی رحمت سے جو کہ اس نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیاری رکھو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ سے غافل نہ ہو۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ اب یہاں پر اس آیت کی 2 طرح سے تفسیر کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کیسے۔ اب 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو قرآن کی آیات سنتے تھے اور پھر وہاں سے کھسک جاتے تھے۔ آپ قرآن کی آیات پڑھتے تھے، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ تو کیا ہے کہ یہ ان کے سینے بھنج جاتے ہیں قرآن کی آیات کو سن کر، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے چھپ جائیں۔ اور اس کی دوسری رائے یہ ہے اس کے بارے میں، حضرت ابن عباس نے بھی اس کو اسی طرح سے نقل کیا ہے کہ کچھ صحابہ کرام بہت زیادہ باحیا تھے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بہت زیادہ باحیا تھے۔ آپ پسند نہیں فرماتے تھے کہ نہانے کے لیے بھی، جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگ آپ گھر میں دیکھتے ہیں کہ نہانے جا رہے ہیں تو شرٹ اتار دی واش روم کے باہر ہی، آپ ایسا کرنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔
کہ یہ اس سے مراد ان کی غیرت اور ان کی حیا ہے۔ پھر فرمایا الَّذِينَ يَسْتَغْشَوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں کے اندر ہے۔ جو لوگوں سے اس دنیا میں چھپ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت دن کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں چھپے بیدوں کو بھی ظاہر کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قلب سلیم کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے لے کے جائے، اور ہمیں اپنی دیدار کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس فضل سے نوازے اور اپنی رحمت سے کبھی بھی محروم نہ کرے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔